بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان وائس کے ناظرین السلام علیکم۔ حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 دلچسپ کرامات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، اہل قبور سے گفتگو۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہم حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر والوں کو مخاطب کرتے ہوئے بآواز بلند السلام علیکم کہا اور ان لوگوں سے ان کے حالات معلوم فرمائے۔ قبروں سے وعلیکم السلام کی آوازیں آنا شروع ہوئیں اور قبر والوں نے آپ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے گھر والوں کے حالات معلوم کیے۔ حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے بیویوں نے نکاح کر لیے، تمہارے مال کو وارثوں نے تقسیم کر دیا، تمہارے چھوٹے بچے یتیم ہونے کے بعد در بدر پھرنے لگے، تمہارے مضبوط اونچے محلوں میں تمہارے دشمن آرام سے زندگی گزارنے لگے۔ حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں قبر والوں نے کہا، اے امیر المومنین، ہماری خبر یہ ہے کہ ہمارے کفن پرانے ہو کر پھٹ گئے اور ہم نے جو کچھ دنیا میں خرچ کیا وہ یہاں پا لیا، اور ہم جو کچھ دنیا میں چھوڑ کر آئے تھے ہمیں اس میں گھاٹا اٹھانا پڑا۔ گرتی دیوار تھم گئی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی دیوار کے نیچے بیٹھے مقدمہ کا فیصلہ فرما رہے تھے جو کمزور تھی۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ دیوار کمزور ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے اٹھ جائیں، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مقدمہ کی کارروائی جاری رکھو، اللہ عز و جل بہترین محافظ ہے۔ چنانچہ مقدمہ کی کارروائی جاری رہی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمہ کا فیصلہ سنا دیا اور وہاں سے اٹھ کر چلے تو وہ دیوار گر پڑی، فالج زدہ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو گڑ گڑا کر مناجات کرتے ہوئے سنا جو بارگاہ الہی میں زار و قطار روتے ہوئے دعا کر رہا تھا کہ الہی تو تاریکیوں اور اندھیروں میں بے چین دلوں کی دعائیں سنتا ہے، اے الہی تو بیماروں کی تکلیف دور فرماتا ہے، اے حرم کعبہ کے مالک تو کبھی نہیں سویا جب کہ تیرے گھر کے ارد گرد رہنے والے تمام سو گئے، الہی تیری ذات پاک کی امیدیں لے کر مخلوق تیرے حرم میں آتی ہے، میری خطا کو بھی معاف فرما، اور تیرے سوا کون ہے نعمتوں کی بارش کرنے والا۔ حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا تو وہ شخص رینگتا ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اس کا قصہ معلوم کیا تو اس شخص نے بتایا کہ اے امیر المومنین، میں بڑی بے باکی کے ساتھ دن رات گناہ کرتا تھا اور میرا باپ نہایت صالح شخص تھا، وہ مجھے گناہوں سے روکتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے باپ کی نصیحتوں سے تنگ آ کر اپنے باپ کو مارا، جس پر میرے باپ نے حرم کعبہ میں آ کر میرے حق میں بددعا کی اور اس کے بعد مجھ پر فالج کا حملہ ہوا اور میں زمین پر گھسٹ گھسٹ کر چلنے لگا۔ میں نے اپنے باپ سے روح روح کر معافی مانگی اور انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور کہا کہ حرم کعبہ چلو
میں وہاں جا کر تمہارے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل تمہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ چنانچہ میں اپنے باپ کے ساتھ حرم کعبہ کے لیے روانہ ہوا، جہاں راستے میں میرا باپ اونٹنی سے گر پڑا اور فوت ہو گیا۔ اب میں تنہا حرم کعبہ میں اپنی صحت یابی کے لیے اللہ عز و جل کے حضور دعائیں مانگتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی بات سننے کے بعد فرمایا، اگر تیرا باپ تجھ سے خوش ہو گیا تو اللہ عز و جل بھی تجھ سے خوش ہو گیا۔ اس شخص نے قسم کھا کر کہا کہ میرا باپ مجھ سے خوش ہو گیا تھا۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے حق میں دعا خیر فرمائی، جس کے بعد وہ شخص تندرست ہو گیا۔ حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تیرا باپ تجھ سے راضی نہ ہوتا تو میں تیرے لیے ہرگز دعا نہ کرتا۔ خامن نہیں بیٹا۔ مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شواہد النبوت میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے زمانہ میں کوفہ میں قیام کے دوران ایک شخص کو بلایا اور اسے فرمایا کہ وہ فلاں مقام میں جائے اور وہاں جا کر ایک مرد اور عورت آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، انہیں لے کر میرے پاس آئے۔ جب وہ دونوں مرد اور عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تم دونوں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ مرد نے کہا، اے امیر المومنین، میرا اس عورت سے نکاح کل ہوا، رات کو جب میں اس کے نزدیک جانے لگا تو مجھے اس سے نفرت ہو گئی، جس پر ہمارے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین محفل کو جانے کا کہا۔ جب تمام حاضرین چلے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ تم اس مرد کو جانتی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ میں کل سے پہلے اسے نہیں جانتی۔ حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اب اسے جان لو گی، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم جھوٹ نہیں بولو گی۔ اس عورت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ کر لیا۔ حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم فلاں شخص کی بیٹی ہو اور تمہارا نام یہ ہے۔ عورت نے اس بات کا اقرار کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جوانی میں بہت خوبصورت تھی اور تمہارا چچا زاد بھائی تم پر جان چھڑکتا تھا اور تم بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ اس عورت نے اس بات کا بھی اقرار کر لیا۔ حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دن تم دونوں نے زنا کیا، جس سے تم حاملہ ہو گئی اور تمہارے ماں نے تمہاری پردہ پوشی کی اور تم نے خفیہ طور پر ایک بچہ جنا، جسے تم نے ایک دیوار کے نیچے ڈال دیا۔ جب تم اس بچے کو چھوڑ کر جانے لگی تو ایک کتا اس بچے کی جانب لپکا، جسے تم نے پتھر مارا اور وہ پتھر کتے کی بجائے اس بچے کے سر میں لگا اور وہ زخمی ہو گیا۔ تم نے اس بچے کا سر اپنے دوپٹے سے باندھا اور وہاں سے چلی گئیں۔ اس کے بعد تم نے اس بچے کی کچھ خبر نہ ہوئی۔ اس عورت نے مان لیا کہ اس سے یہ کام سرزد ہوا اور اس نے ایک بچہ جنا، جسے اس نے ایک دیوار کے نیچے ڈال دیا تھا۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس بچے کو فلاں قبیلے والے اٹھا کر لے گئے اور اس کی پرورش کی۔ وہ بچہ جوان ہونے کے بعد دوبارہ واپس اسی شہر آ گیا اور اب تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ پھر حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو حکم دیا کہ وہ اپنا سر کھولے۔ اس شخص نے جب اپنا سر کھولا تو اس کے ماتھے پر زخم کا نشان موجود تھا۔ حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تمہارا خاوند نہیں بیٹا ہے اور اللہ عز و جل نے تم دونوں کو حرام کاری سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ کٹے ہوئے ہاتھ کا جوڑنا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حبشی غلام تھا جو نہایت محب اور وفادار تھا۔ ایک مرتبہ اس نے چوری کر لی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا، جہاں اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔
جب وہ اپنے گھر روانہ ہوا تو راستے میں اس کی ملاقات حضرت ابن القرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے جب پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کیسے کٹا تو اس نے بتایا کہ میں نے چوری کی تھی۔ حضرت ابن القرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ اس نے کہا کہ میرا ہاتھ امیر المومنین داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹا۔ حضرت ابن القرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹا لیکن تم اس کا تذکرہ خیر سے کرتے ہو۔ اس غلام نے کہا انہوں نے میرا ہاتھ حق کے ساتھ کاٹا اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ حضرت ابن القرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرا بیان کیا۔ حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس غلام کو طلب فرمایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس کی کلائی پر رکھ کر رومال سے باندھ دیا اور دعا فرمائی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومال کھولا تو اس کا ہاتھ دوبارہ جڑ چکا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہاتھ کبھی کٹا نہ ہو۔ قرآن مجید لمحوں میں ختم کرنا۔ صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت امام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی ایک رکاب پر پاؤں رکھتے اور قرآن مجید شروع کرتے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں جاتا اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید ختم کر چکے ہوتے۔ دریا کی طغیانی کم ہو گئی۔ ایک مرتبہ دریائے فرات میں سخت طغیانی آ گئی جس سے سیلاب آ گیا اور تمام کھیت پانی میں ڈوب گئے۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرا بیان کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک و امامہ شریف اور چادر زیب تن فرمائی اور گھوڑے پر سوار ہو کر دریائے فرات کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگ بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے فرات پر پہنچ کر اپنا عصا دریائے فرات کی جانب اشارہ کیا جس سے دریا کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے شور مچایا، اے امیر المومنین بس کیجئے، اتنا کافی ہے۔ درندوں کی اطاعت۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین میں سفر پر جانا چاہتا ہوں لیکن مجھے جنگلی درندوں سے ڈر لگتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی اس شخص کو دیتے ہوئے فرمایا جب بھی تمہارے نزدیک کوئی درندہ آئے تم اسے میری یہ انگوٹھی دکھانا اور کہنا کہ یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی ہے۔ چنانچہ وہ شخص سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک خونخوار درندہ اس پر حملہ آور ہوا۔ اس شخص نے اس درندہ کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی انگوٹھی دکھائی اور کہا کہ یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی انگوٹھی ہے۔ وہ درندہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی دیکھ کر بھاگ گیا۔ چشمہ جاری ہو گیا۔ مقام صفین پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر لشکر سمیت ایسی جگہ سے ہوا جہاں پانی دستیاب نہ تھا۔ لشکر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی کی نایابی پر شکوہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جانب جا کر فرمایا کہ یہاں کھدائی کرو۔ چنانچہ اس جگہ زمین کی کھدائی کی گئی لیکن ایک بھاری پتھر آڑے آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس پتھر کو ایک ہی جھٹکے سے باہر نکال دیا۔ جیسے ہی وہ پتھر باہر نکلا وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے اور جانوروں نے سیر ہو کر پانی پیا۔ جب لشکر نے اپنی تمام مشکیں پانی سے بھر لیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ پتھر اسی جگہ پر رکھ دیا جس سے پانی کا وہ چشمہ بند ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت کو دیکھ کر قریب واقعہ ایک گرجا کا پادری حاضر خدمت ہوا اور درخواست کی کہ مجھے بھی دائرہ اسلام میں داخل فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کیا کہ کیا تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے؟ اس پادری نے کہا کہ میں نے الہامی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس جگہ ایک پوشیدہ چشمہ ہے جسے وہ جاری کرے گا جو نبی آخری زمان کا وصی ہوگا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً نبی آخر زمان کے وصی ہیں۔ حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا کلام سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔